آج کے اس دن کے لیے، اس موقع کے لیے، وقت کے لیے جو خدا نے ہم سبوں کی زندگیوں میں پھر سے بخشا۔ بڑا زبردست حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا، بڑا بابرکت، اور اس کی 17ویں آیت کو ذرا ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے خداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، کلام خدا بیان کرتا ہے کہ خدا کا بندہ داؤد، اگر آپ اس زبور کے شروع میں دیکھیں 86 زبور کے، تو یہاں اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے داؤد کی دعا، پریئر آف ڈیوڈ۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہاں پر خدا کا بندہ، جب ہم سارے زبور کو پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے آخر پہ آتے ہیں، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ شروع میں خدا کے بندہ کی دعا اور استدعا نظر آتی ہے، اور جب ہم سارے زبور کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزرگ داؤد خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آخر پہ جا کے زبور کے پھر ایک دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا۔ اے خداوند مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، خداوند مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہو گئے، انہیں پتا چلتا رہے کہ زندہ یہوہ خدا آسمانی باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی محافظت، نگہبانی اور سلامتی رکھنا جانتا، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، تاکہ آنے والی زندگی میں بھی جب خدا کے لوگوں کے مخالف ابلیس اس کے گماشتے چلے چاٹے کھڑے ہونے کی کوشش کریں، تو انہیں وہ بھلائی کا نشان نظر آئے، جس کو دیکھ کر وہ کانپ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں کہ خداوند ان کی طرف سے جنگ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، اس نشان کو طلب کرتا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ کیوں اس نشان کی ضرورت ہے؟ کیونکہ تو نے خداوند میری مدد کی ہے اور مجھے تسلی دی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ گواہی ہے خدا کے بندہ کی طرف سے کہ خداوند تو میرا مددگار رہا ہے، میری زندگی کے اتار چڑھاؤں میں، مشکلات میں، شیب و فراز میں تو میرے ساتھ رہا ہے، تو نے میری محافظت کی ہے، نگہبانی سلامتی بخشی ہے، میرے ہر سفر کو مبارک کیا ہے، بیماری کے بستر کو لپیٹا ہے، مجھے شفا یابی بخشی ہے، موت کے گڑھے سے تو نے نکالا ہے، بارہا تو نے مجھے بچایا ہے، میری محافظت کی ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تیری مدد، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تیری مدد، تیری رہنمائی، تیرا ہاتھ، تیرا کلام میری تسلی کا باعث ہے، اس لیے خداوند مجھے بھلائی کا sign of your goodness, sign of your kindness, sign of your mercy, sign of your grace، خدا کا کلام بیان کرتا ہے اپنی شفقت کا، اپنی محبت کا، اپنی مہربانی کا مجھے نشان دے، تاکہ میرے دشمن ہمیشہ مجھ سے خوف زدہ رہیں۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے شریر کا کوئی فرزند تیرے بیٹے کو چھونے نہ پائے، تیرے لوگوں کی طرف دیکھنے نہ پائے۔ میرے عزیزو، نشان جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، جس طرح جہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، نشان ایک طرح سے یقین دہانی ہوتا ہے، ایک طرح سے یقین دہانی ہوتا ہے، ایک طرح سے کنفرمیشن ہوتا ہے، ایک طرح سے آپ کی تسلی ہوتا ہے، ایک طرح سے آپ کی جرات ہوتا ہے، ایک طرح سے آپ کا زور ہوتا ہے، ایک طرح سے آپ کی قوت ہوتا ہے کہ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ جس کو دشمن دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں، لیکن میں اس نشان کو دیکھ کر تقویت پاتا رہوں، میں زور پاتا رہوں، میں آگے بڑھتا رہوں، میں جیتا رہوں، میں گواہی دیتا رہوں، اور میرا ایمان ہمیشہ مضبوط رہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خدا نے ہمیں بھلائی کا کون سا نشان دیا ہے، اپنی محبت کا، مہربانی کا، شفقت کا، نجات کا، زندگی کا کون سا نشان دیا ہے، جب ہم کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو، کلام خدا ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کی آنکھ جو ہے وہ ظاہر پرست ہے،
وہ ظاہری چیزوں پر جو ہے وہ یقین کرتی ہے، لیکن خدا کی شکر گزاری کریں کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ آنکھوں کے دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان کی آنکھوں پر چلتے ہیں۔ ہاللیلویہ! اس لیے کہ ایمان ان دیکھی چیزوں کا بھی ثبوت ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے چیزوں چند ایک نشانات کو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس مذکورہ حوالے کی روشنی میں عہد جدید میں آ جائیں گے۔ کلام مقدس کے بیان کرتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب پیدائش کی پہلی کتابیں پڑھتے ہیں، پہلے خاندان کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں بزرگ آدم کے خاندان کو، تو وہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب قائن نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو خدا کا کلام بیان کرتا جب اس کی عدالت ہوئی، خدا نے اس شخص کو عدالت میں بتایا اور جب اس پر سزا کا حکم ہوا تو خدا کا کلام کہتا وہ خدا کے حضور چیخ اٹھا، کہنے لگا کہ یہ سزا میری برداشت سے باہر ہے، جو کہ مجھے پائے گا دیکھے گا مجھے مار دے گا۔ لیکن میرے چیزوں خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا نے اسے ایک نشان دیا۔ جب تک خدا نے چاہا، خدا نے کہا کہ جو کوئی قائم کو قتل کرے گا اس سے 7 گنا بدلہ دیا جائے گا۔ خدا نے اسے ایک نشان دیا۔ ہمارے بائبل سکالر جو ہیں وہ غالباً کر کے بدل کرتے ہیں کہ شاید اس کے ماتھے پر کوئی ایسا نشان جو تھا وہ دیا گیا تھا۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب تک وہ نشان اس کے ماتھے پر رہا اور وہ سلامتی رہی، جب تک کوئی اس نشان کو دیکھتا رہا، قائن کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ لیکن جس روز ایک شخص نے اس نشان کو نہ دیکھا یا نہ دیکھ سکا، اس دن جو تھا وہ مارا گیا۔ یہ اس کی کیے کا نتیجہ بھی تھا۔ تو ابھی خدا کا کلام کہتا ہے جب تک وہ نشان اس کی زندگی میں قائم رہا، خدا نے اس کی حفاظت کی۔ جب ہم بزرگ نوح کے تعلق سے پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہے انسان نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا، ہر شخص گناہ میں چلا گیا، سارے لوگ خدا کے خلاف چلے گئے۔ یوں خدا نے زمین کو اور اس پر کی ساری مخلوقات کو ملیا مٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ خدا نے طوفان کے ذریعے سے ساری مخلوقات کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے تو بھی اپنے لوگوں کو خدا کا کلام کہتا ہے بزرگ نوح کا خاندان، اس کے بیٹے اور ان کی بہوؤں کو، نوح کی بیوی کو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے ایک نشان کے طور پر محفوظ رکھا۔ آمین۔ آج بھی دیکھیں ان کی خدمت جو ہے وہ پوری دنیا میں، ہاں جی، تو وہ نشان کے طور پر خداوند نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب بارش لگاتار ہوتی رہی، بہت زیادہ دن تک ہوتی رہی، اور پھر جب خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس بات سے وہ بڑے پریشان ہوئے، وہ گھرانہ جو اس آرک کے اس کشتی کے اندر تھا، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، پاک کلام یہ بیان کرتا ہے پھر انہیں بھی سلامتی کے لیے ایک نشان دیا گیا، انہیں بھی ایک نشان دیا گیا۔ خدا کا کلام کہتا ہے ایک نشان تو انہیں یہ ملا کہ فاختہ کو بھیجا گیا اور وہ باہر گئی اور ایک درخت کی کومبو توڑ کے لائی جو سائن بن گیا پوری دنیا کے اندر سلامتی کا، زندگی کا، ریسٹوریشن کا اور بحالی کا۔ میرے عزیزو، اس کے ساتھ خدا نے بادل میں اپنی کمان رکھی، دھنک رکھی، توسے قضا رکھی، جنہوں میں پنجابی میں گڈی گڈے دی پیگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کس بات کا نشان تھا؟ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس بات کا نشان ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ پیگ نظر آ جاتی ہے، کوسے قضا نظر آ جاتی ہے، اس کے بعد بارش تھم جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے، امن و سلامتی آ جاتی ہے، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ خدا آئندہ کبھی بھی پانی کی اس آفت کے ذریعے سے انسانوں کو، مخلوقات کو نہیں مارے گا، بلکہ جب بھی ایسا ہوگا وہ سائن پر ظاہر ہو جاتا ہے اور بارش تھم جاتی ہے اور خدا کی طرف سے سلامتی کی خبر آ جاتی ہے۔ یوں وہ بھلائی کا نشان جو ہے وہ خدا رکھتا ہے۔ اور بچوں یہاں پہ خصوصی طور پہ نوٹ کریں کہ آج بھی دنیا کے اندر بائبل مقدس کی یہ سچائی موجود ہے، بائبل مقدس کا سچا ہونے کے دلیل ہے آج بھی وہ بیگ جو ہے وہ نظر آتی ہے آسمان کے اوپر، ہاللیلویہ، وہ سلامتی کا نشان ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے وہ بھلائی کا نشان خدا نے انسان کو دیا جو نہ صرف اس خاندان کے لیے، اس وقت کی دنیا کے لیے تھا، آج بھی۔ چنانچہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب خدا کا بندہ کہتا ہے مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دے، سائن آف گڈنس دے، تو خدا کا کلام کہتا ہے خدا اس پیگ کو وہاں پہ رکھتا ہے تاکہ ان کے لیے سلامتی کا نشان بن جائے۔ تو جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں
کئی اور ایک مقامات پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جب انسان نے یہ انسان سائن طلب کیا تو خدا نے ان کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، گڈنس کے لیے، ان کے ساتھ نیکی کے لیے، ریسٹوریشن کے لیے نشانات دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں، ملک مصر سے خدا نے انہیں نکالا ہے، اور جب وہ بڑے سمندر کے کنارے آگے انہوں نے دیکھا پانی ہے، پیچھے فوجیں ہیں، تو گھبرا گئے، ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ تو بھی خدا نے کہا اپنے بندہ موسیٰ سے کہ ان سے کہہ چپ چاپ کھڑے ہو کر نجات کے کام کو دیکھو جو آج خداوند تمہارے لیے کرے گا۔ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو روئے زمین پر انہیں اب تک کبھی نہیں دیکھو گے۔ اور میرے عزیزو، دنیا کے اندر وہ واقعہ ہوا جو آج بھی سائن ہے سیلویشن کا، پوری دنیا کے اندر نجات کا، برکت کا، خدا کی قدرت کا، اس کی حشمت کا، اس کے جلال کا، اس کی جنگ کا، اس کی کرامات کا نشان ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بزرگ موسیٰ کو کہا کہ اپنے عصا کو سمندر پر بڑھا، اور جیسے ہی اس عصا نے اس پانی کو چھوا، اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے وہ دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے۔ لیکن جب مصریوں نے ان کی پیروی کرنے کی کوشش کی تو سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ جو وہ جو نشان مصریوں کے لیے ہلاکت کا، تباہی کا، بربادی کا نشان بن گیا، وہ اسرائیلیوں کے لیے بھلائی کا نشان بن گیا۔ ہاللیلویا! زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ اور پھر جب آپ استثنا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی خدا کا کلام کہتا ہے تو اپنی نسل کو بتایا کرنا، آنے والی پیڑھی کو بتایا کرنا کہ کس طرح سے خداوند نے زور بازو سے تمہیں فرعون کی چنگل سے نکالا، اور کس طرح سے اس نے دریا کو، سمندر کو، بڑے سمندر کو تمہارے سامنے دو حصے کر دیا۔ اور میرے عزیزو، اس کے بعد وہ بیابان میں بسے رہے اور ہمیشہ اس سمندر کو دیکھ کر تقویت پاتے رہے، زور حوصلہ پاتے رہے اور تسلی پاتے رہے، کیونکہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے ریسٹور کیا ہے، تو نے مجھے بچایا ہے، تو نے میری مدد کی ہے، تو میری تسلی کا سرچشمہ ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس لیے میرے چیزوں، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی نشانات کلام مقدس کے اندر دیے گئے ہیں وہ انسان کی دل جمی کے لیے دیے ہیں، تقویت کے لیے دیے گئے ہیں، تسلی کے لیے دیے گئے ہیں۔ اور یہ نشان جس طرح سے ان کے لیے نجات کا نشان بن گیا، جس طرح سے بزرگ نوح کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، نسلوں، قوموں، قبیلوں کے لیے سلامتی کا نشان بن گیا، اسی طرح سے جب ہم کلام خدا میں مزید آگے بڑھتے ہیں تو جب یہی لوگ بیابان میں سے گزر رہے تھے خدا کے نافرمان ہو گئے، خدا کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ اور یاد رکھیں، رات بھی جب ہم اپنے چرچ میں دعا کر رہے تھے تو وہاں پر بھی خدا نے یہ بات کی کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو آزمائشی پیریڈ خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے وہ بلا مزہ نہیں ہوتا۔